سال 1911 اپریل کا مہینہ، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ لاہور کا ہاسٹل لوگوں سے کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ ایک مشاعرہ ہو رہا ہے اور سٹیج پر موجود ہے اقبال، جن کو بعد میں علامہ اقبال کے نام سے جانا گیا۔ 1904 میں جب آخری دفعہ اقبال نے اس انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم کے سالانہ جلسے پر اپنی نظم تصویر درد پڑھی تو وہ لوگوں کو آج تک یاد ہے۔ حویدہ آج اپنے زخم پنہاں کر کے چھوڑوں گا، لہو رو رو کے محفل کو گلستان کر کے چھوڑوں گا۔ اب انتظار کر رہے ہیں لوگ کہ یہ لڑکا جو 1904 کے بعد دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ نہیں آیا کیونکہ وہ انگلینڈ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے چلا گیا، اب واپس آ کے 1911 میں وہ کیا نظم پڑھے گا یا کیا کوئی قطع پڑھے گا، پوئٹری پڑھے گا، وہ لوگ منتظر ہیں۔ اور اقبال تحت اللفظ میں پڑھنا شروع کرتے ہیں اپنی پریکٹس کے اگینسٹ، کیونکہ آج تک جتنی بھی نظمیں اقبال نے انجمن حمایت اسلام کے پلیٹ فارم پہ پڑھی وہ ساری ترنم کے ساتھ پڑھی، اور جب اس دفعہ انہوں نے تحت اللفظ میں پڑھنا شروع کیا تو لوگوں نے اصرار کیا کہ جی آپ ترنم سے پڑھیں، جس پر اقبال نے کہا یہ اسی طرح سنائی جائے گی کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ نظم پڑھنے کا کون سا طریقہ موضوع ہے۔ اور اقبال نے صحیح کہا تھا، کیونکہ جو اقبال اب ڈیلیور کرنے جا رہے ہیں اس کے شوقس نہ تو صرف سب کانٹیننٹ تک محدود رہیں گے بلکہ پوری دنیا میں پھیلیں گے، اور اس کو ٹائم اور سپیس کی کوئی قید نہیں ہونے والی۔ جو نظم لوگوں کو سنانے جا رہے ہیں اس کا اثر نہ صرف ادھر اس وقت موجود لوگوں تک محدود رہے گا بلکہ آج تک، یعنی 100 سال، اور ابھی تقریباً 110-11 سال ہو گئے اس واقعے کو، آج تک وہ اثر اور تاثیر محسوس کی جائے گی، اور ایک طوفان برپا ہوگا ادب کی دنیا میں کہ اس طرح کا کوئی شاہکار آج سے پہلے اردو ادب میں پروڈیوس نہیں کیا گیا۔ جی ہاں، میں بات کرنے لگا ہوں شکوہ کی۔ پہلے آئی واز اے لٹل اپریہنسو کہ شاید شکوہ بہت کامن نظم ہے اور ہر کسی نے پڑھی ہوئی ہے، اور اقبال کو لوگ شکوہ سے اور شکوہ کو اقبال سے ریلیٹ کرتے ہیں اور جانتے ہیں، تو شاید اس کا امپیکٹ اتنا نہ ہو۔ لیکن پھر جب میں نے غور کیا تو مجھے بات سمجھ آئی کہ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی اس کا وربیٹم اور اس کی لفاظی کم نہیں ہوئی اور اس کا اثر شاید بڑا ہی ہے۔ اور آج کل کے مسلمانوں میں، اور خاص طور پر آج کل کے سب کانٹیننٹ کے مسلمانوں میں، پاکستان کے مسلمانوں کا شکوہ جو ہے شاید آج بھی اسی طرح قائم ہے، اور اس کو اسی جواب کی ضرورت ہے جو اقبال نے پھر جواب شکوہ میں ادا کیا۔ تو انجمن حمایت اسلام بیسیکلی ون آف دا اولڈسٹ این جی او تھی جو کہ 1857 کی جنگ آزادی، جس کو برٹشر ہمارے ماسٹر، ہمارے آقا اس وقت کے بغاوت کے نام سے یاد رکھتے تھے، اور ہم اسے جنگ آزادی کے نام سے آج تک یاد رکھتے ہیں، جب اس میں مسلمانوں کو مار پڑی اور وہ ناکام ہو گئی تو پھر ادبی حساب سے اور مسلمانوں کی اپ لفٹ کے لیے بہت سے ادارے سامنے آئے۔ مسلم لیگ کا قیام بھی اسی طرح کی ایک کاوش تھی۔ تو یہ انجمن حمایت اسلام کا بھی لاہور میں 1884 میں اس کو قائم کیا گیا، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ یہ مسلمانوں کی ایک جنرل لیول پر اپ لفٹ کرے، اور اسی تنظیم نے پھر اسلامیہ کالج لاہور کی 1892 میں بنیاد رکھی، اور پھر مشہور یتیم خانہ لاہور میں جو بنایا گیا وہ 1884 میں اس کی بنیاد رکھی، اور بہت سے فلاحی کام کیے انہوں نے، لائبریریاں بنائی۔ لیکن ان کی ایک مشہور جو سالانہ ایونٹ ہوتا تھا وہ انجمن حمایت اسلام کا سالانہ جلسہ ہوتا تھا، جس سے مشہور شعراء اس وقت کے اور ادیب آ کر خطاب کیا کرتے تھے۔ اور جب اقبال 1934 سے 1937 تک اس تنظیم کے پریزیڈنٹ رہے تو قائد اعظم نے بھی ان کی گیدرنگ سے آ کے لوگوں سے خطاب کیا۔ اس زمانے میں واٹس ایپ نہیں تھا، سوشل میڈیا نہیں تھا، تو دس واز ہاؤ مسلمس آف سب کانٹیننٹ ور انٹریکٹنگ ود ایچ ادر، ادبی لحاظ سے بھی، پولیٹیکل حساب سے بھی، اور سوشل حساب سے بھی۔ تو اقبال نے اپنی نظم شکوہ کو 1911 کی انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں جب پڑھا تو لوگ دنگ رہ گئے، اور اقبال کی جو پرانی نظمیں تھیں، جو ان کے پرانے انٹریکشنز تھے
انجمن حمایت اسلام کے ساتھ. اس میں ایک پریکٹس یہ تھی کہ اقبال کی جو نظم پڑھی جاتی تھی اس کی کاپیز پہلے سے موجود ہوتی تھیں اور ان کو بعد میں بیچا جاتا تھا، اور اس کی جتنی کمائی ہوتی تھی وہ انجمن حمایت اسلام کے خزانے میں آتی تھی جس سے وہ فلاحی کام کرتے تھے. اس دفعہ اقبال نے یہ نظم کی کاپیز نہیں کرائی پڑھنے سے پہلے، بلکہ ہوا یہ کہ جب اقبال نے نظم پڑھ لی تو اس کو وہاں پہ موجود ایک آدمی نے اس زمانے میں 100 روپے دے کر اقبال کا لکھا ہوا نسخہ خریدا اور اس کو وہ 100 روپے جمع کرائے گئے. ایک اور آدمی نے اپنا سکارف یا دوشالہ لا کے اقبال کے کندھے میں ڈالا شکوہ سننے کے بعد، اور اس کو بھی بیچا گیا، بعد میں آکشن کیا گیا اور اس کی رقم بھی انجمن حمایت اسلام کی کٹی میں ڈالی گئی جس سے وہ فلاحی کام کیا کرتے ہیں. خیر، تو ہم آتے ہیں شکوہ کی ایکسپلینیشن کی جانب. شکوہ اقبال کی مشہور نظم ہے. جو لوگ اقبال کو جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ شکوہ کی اور پھر جواب شکوہ کی امپورٹنس کیا ہے. بانگ درا میں یہ شامل کی گئی. 1924 میں جب بانگ درا کی اشاعت ہوئی، اس سے پہلے بھی بہت سے رسالوں میں اس کی اشاعت ہو چکی ہوئی تھی. انجمن حمایت اسلام کے سالانہ جلسے میں پڑھنے کے بعد اس کی دھوم مچ چکی تھی، اور جب بانگ درا میں اس کو شامل کیا گیا تو اس کو تیسرے حصے میں شامل کیا گیا بانگ درا کے، اور یہ 31 بند کے اوپر مشتمل نظم ہے. اگر ہم اس کو فردر ڈیوائیڈ کریں تو اس کے پہلے 2 بند آپ سمجھ لیں ایک طرح سے انٹروڈکشن ہے، مقدمہ ہے، پرولوگ ہے، جس کو آپ پریفیس کہہ سکتے ہیں. وہ سٹارٹ اپ ہے کہ یہ وہ اقبال یہ ہمت شکوہ کرنے کی اور کس سے شکوہ کرنے کی، جس طرح ہم آگے دیکھیں گے وہ کیوں کر رہا ہے. پھر اگلے 11 بند جو ہیں اس کے اندر مسلمانوں کے، پرانے مسلمانوں کے اپنے آباء و اجداد کے کارناموں کا ذکر ہے. اگلے 6 بند جو آئیں گے اس کے بعد وہ قصہ درد ہے. وہ ایک طرح سے شکوہ، اصل شکوہ جو اقبال کر رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اپنی حالت زار پہ، یعنی مسلمانوں کی پریزنٹ سچویشن پہ، جو میرا خیال ہے آج بھی اسی طرح ہی ویلڈ ہے، کیونکہ مسلمانوں کے حالات میں کچھ جنرلی فرق تو آیا نہیں، بلکہ اگر مجھ سے پوچھیں گے تو میں کہوں گا کہ ڈیٹوریٹ ہی ہوئے ہیں. ایک فزیکل غلامی کے بعد ہمارے آباء و اجداد جس میں زندہ تھے، آج ہم ایک بری طرح کی سائیکولوجیکل اور لٹرل اور فلسافیکل غلامی میں موجود ہیں. خیر، تو وہ جو 6 بند اقبال کے آئیں گے ان 11 بند کے بعد، اس کے اندر اس کا ذکر ہے. پھر جو 5 بند آئیں گے، یہ ڈویژن میری ہے ایکسپلین کرنے کے لیے، کیونکہ ہم پوری نظم کو ایک ساتھ ایکسپلین تو کر نہیں سکیں گے. تو اگلے 5 بند جو ہوں گے وہ کمپیریٹیو انالیسس ہوں گا پچھلے لوگوں کا اور اپنا، کہ ان میں کیا تھا اور ہمیں کیا کامن ویلیوز ہیں، اور ان کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کیا تعلق رہا اور ہمارے ساتھ اب کیا حالات ہیں. اور آخری 7 بند جو کہ مارول ہے اقبال کی اس پوئم کا، اور شکوہ اٹ سیلف ایک ایپیٹوم ہے جس کو ضرورت السلام بولیں گے، وہ آخری 7 بند ہوں گے جو پھر لنک کرتے ہیں انفیکٹ اس کو جواب شکوہ سے. جب ہم اس پہ پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ یہ شکوہ اس سے پھر کس طرح لنک ہوتا ہے. اس کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اقبال کیا شکوہ کرنے لگا.